الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ روشن راستے کے متلاشی تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے جو ہم سب مسلمانوں کو کرنی چاہیے۔ رمضان کی سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کر لیں، اپنے دل سے بغض، کینہ، نفرت سب نکال دیا جائے۔ کسی نے ذلیل کیا، دکھ دیا، گالی دی، کہہ دیں یا اللہ سب تیرے سپرد کیا، سب کو معاف کیا۔ جو کسی کے ساتھ نیکی کی یا کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا لیکن اس نے قدر نہیں کی تو ان چیزوں کا اجر اللہ سے مانگے۔ مشہور حدیث ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دروازے میں سے ابھی ایک جنتی اندر داخل ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص اندر آیا جس کی داڑھی میں سے وضو کے پانی کے قطرے گر رہے تھے اور اس کے ہاتھ میں اس کا جوتا تھا۔ اگلے دن بھی یہی فرمایا اور صحابہ کہتے ہیں پھر تیسرا دن آیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی کے اس دروازے میں سے ابھی ایک جنتی اندر داخل ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں جب ہم نے دیکھا تو وہی شخص تھا کہ آج تیسرا دن تھا جس کو جنت کی بشارت مل رہی تھی، اور وہی شخص تھا جس کی داڑھی میں سے وضو کے پانی کے قطرے گر رہے تھے اور اس کے ہاتھ میں اس کا جوتا تھا۔ ایک صحابی اس محفل میں موجود تھے جن کا نام عبداللہ بن عمر بن عاص تھا۔ صحابہ میں یہ وہ صحابی تھے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ساری رات نفل پڑھتے اور سارا دن کا روزہ رکھتے تھے اور ایک دن میں ایک پورا قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے۔ ان کی اس عبادت کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو اپنے پاس بلایا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ روزے کم رکھا کریں اور 3 دن سے پہلے آپ نے قرآن پاک مکمل نہیں کرنا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے صحابی کو جنت کی بشارت دی تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اس مجلس میں موجود تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میں اتنی زیادہ عبادت کرتا ہوں لیکن جنت کی بشارت مجھے نہیں ملی، اور یہ صحابی جن کو جنت کی بشارت دیتے ہوئے آج 3 دن ہو گئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، ان کا پتہ نہیں کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے دل میں بڑی جستجو ہوئی کہ وہ اس صحابی کے عمل کو دیکھیں تاکہ وہ بھی جنت کے حقدار بنیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس صحابی کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے چچا جان میرے ابا کچھ ناراض ہیں، کیا میں کچھ دن آپ کے ساتھ رہ لوں؟ وہ کہنے لگے رہ لیں۔ عبداللہ بن عمر رات کو لیٹے تو چادر اس طریقے سے اپنے اوپر لی کہ وہ دوسرے صحابی کو دیکھتے رہیں۔ وہ صحابی جن کو جنت کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی وہ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے ہیں اور سو گئے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر ساری رات سوئے نہیں اور انتظار میں تھے کہ شاید یہ تھوڑی دیر تک اٹھیں گے اور ساری رات مصلی پر گزاریں گے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر دیکھ کر حیران تھے کہ وہ صحابی عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے اور فجر کی نماز جا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی ہے۔ اب 3 دن اور 3 راتیں عبداللہ بن عمر اس صحابی کے ساتھ ہیں لیکن کوئی عمل نظر نہیں آ رہا، کوئی الگ سا ایسا عمل جس کے وجہ سے ان کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ دوسری رات بھی ایسے ہی اس صحابی نے سو کر گزاری اور تیسری رات بھی ایسے ہی گزر گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے تیسری رات اس صحابی سے کہہ دیا کہ ابا ناراض نہیں تھے، میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دے دی ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے بیٹا جو بھی عمل ہے آپ کے سامنے ہی ہے۔ عبداللہ بن عمر جانے لگے تو پیچھے سے ان صحابی نے آواز دی اور کہنے لگے کہ بیٹا ایک عمل ہے جو تمہیں نظر نہیں آیا اور میرا رب اس عمل کو جانتا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے وہ کیا؟ کہنے لگے رات کو جب سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں اور میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے۔ جب یہ بات سنی تو عبداللہ بن عمر
چونک اٹھے اور کہنے لگے ہاذا ہوا، ہاں یہی بات ہے، یعنی کہ باقی عمل تو ان کے برابر ہی تھے، 5 وقت نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ، ان کی زیارت، قرآن پاک پہ عمل، یہ تمام صحابہ کا تھا۔ لیکن وہ جو بات اللہ اور اس صحابی کے درمیان تھی، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ جس کی وجہ سے وہ جنتی بن گئے، یہ وہی بات تھی جو اللہ کو بڑی پسند آئی، اور جو اس صحابی کا وہ عمل تھا جس کی وجہ سے وہ جنتی بنے، یہی کہ وہ رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیتے تھے اور دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں رکھتے تھے۔ جب عبداللہ بن عمر نے اس صحابی سے یہ بات سنی ہے تو کہنے لگے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ عمل مجھ سے نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عمل آسان نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں رکھتے، جن کا دل سب کے لیے صاف ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں وہ لوگ جو دوسروں کے لیے نفرت رکھتے ہیں، اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھتے ہیں، ان کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 بھائی جن کا آپس میں اختلاف ہے، ناراضگی ہے، ان دونوں کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ ان کے نیک اعمال جب اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان کے نیک اعمال میں جانتا ہوں لیکن ابھی قبول نہیں ہوں گے، ان کے اعمال کو روکے رکھو، کیونکہ یہ 2 بھائی آپس میں ناراض ہیں۔ جب ان دونوں بھائیوں کی صلح ہوگی، جب ان کے دلوں سے بغض اور کینہ ختم ہو جائے گا، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں جو نفرت ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو اس کے بعد ہی ان دونوں کے اعمال قبول کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ظرف اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، چاہے چند گھڑیوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہمارے حاسدین ہیں، جنہوں نے ہمیں دکھ دیے، ان سب کو دل سے معاف کر دیں، اپنے اللہ کو گواہ جانتے ہوئے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، جو ہم نے تراویحاں پڑھنی ہیں یا قرآن پاک پڑھنا ہے رمضان شریف میں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ یہی رمضان کی تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔